یا اللہ ہمارے ماں باپ دوزخ میں جائیں ہم جنت میں جائیں، ہمیں دنیا میں تو نے بھیجا، ہمارا وقت تو نے متعین فرمایا، ہمیں دنیا میں بھی ماں کا آنچل نہ ملا، باپ کی شفقت کا سایہ نہ ملا، ہم آ گئے جب تیرا حکم ہوا آ گئے، باپ روتا رہا ماں روتی رہی گھر والے روتے رہے مالک، اور اب ملے ہیں تو ان کا راستہ جدا میرا راستہ جدا۔ کتنا کریم ہے، داتا بھی ہے، کریم بھی ہے، کارساز ہے، جو مانگنا ہے مانگو محبت سے پیار سے، فیاض ہے وہ اور رحیم و کریم ہے، مایوس ہونا کفر ہے پروردگار سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چھوٹا بچہ مرے، بچی کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، بھائی کا انتقال ہو، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامو۔ یاد کرو میدان کربلا کو کہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا کہہ رہا تھا مالک جو تیری رضا ہے وہ علی کے بیٹے کی رضا ہے۔ صبر کا دامن میں یہاں، یہ تو میرے لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ پوری بستی مولانا فیضان صاحب، یہ ہمارا بچپنا گزرا ہے یہاں پر اس بستی میں۔ مولانا طالب صاحب سے شاید یاد نہیں رہا، حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ جو آپ کے اساتذہ میں ہیں، اور حافظ محفوظ صاحب، ان کا تو زمانے طالب علمی یہیں گزرا ہے، اور اس گھر سے تو ایسا تعلق ہے ہمارا الحمدللہ، ہمارے پورے پریوار کا۔ ہمارے شرافت بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مطلب یہ پورا گاؤں کیا ہے یہ سمجھ لو ہمارے لیے تو دوسرا سکندرپور ہے ناٹھیر۔ ہم آئیں یا نہ آئیں لیکن محبت تو ہے دل میں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ شکوہ رشتہ داروں کا، محبت کرنے والوں کا وجہ ہے کہ بھئی نہیں آ پاتے، آنا نہ آنا یہ ہماری ویکنس ہو سکتی ہے، مگر محبت تو ایسی ہی ہے جیسی تھی اور ویسی ہی رہے گی۔ یہ خوبی ہمارے والد صاحب کے اندر بہت تھی کہ وہ 24 گھنٹے ماشاءاللہ پورا ترکان کور کر لیا کرتے تھے، یہ تھی ان کے اندر۔ تو بہرحال میں یہ یہاں پر بھی کہوں گا اپنے گھر یہاں سب سے، اور آپ سب سے بھی، جس کے گھر پہ بھی کسی کا انتقال ہو، اپنی زبان سے ناشکری کا کوئی جملہ مت کہو، بلکہ کربلا کا میدان یاد کرو، اپنے حضور کی سیرت یاد کرو کہ دنیا میں آئے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، 6 برس کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ ماں جن کا نام سنو تو اللہ کی قسم دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنا پاکیزہ نام ہے آمنہ، سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر میں ہماری بھانجی کا بھی انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے شرافت بھائی کی بیٹی، اس کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ امتحان، اور پھر اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ صبر کرو، اللہ کی رضا پہ چھوڑو، جو موت کے پل سے گزر گیا اس کی مغفرت کی دعا کرو اور اپنی موت کی تیاری کرو۔ جیتے جی اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے انسان کو۔ آج کل زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو مرنے کے بعد کون وفا کرے گا؟ خود تیاری انسان کو کرنا چاہیے۔ میں ان بچوں کے بارے میں بتاؤں آپ کو، ظاہر ہے آپ میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سبھی ایسے ہوں گے جن کے اہل خانہ میں بہت سے بچے کم عمری میں فوت ہو گئے۔ ابھی وہ کلیاں تھیں جو کھل نہ سکیں، پھول بن نہ سکیں، گلاب بن نہ سکیں۔ ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، الفاظ کا اگر میں ظاہری ترجمہ کروں تو ذہن چکرا جائے گا تمہارا، رب کی بارگاہ میں وہ بچے، میں کس طرح سمجھاؤں تمہیں؟ جیسے تم کبھی کبھی اپنے باپ سے ضد کر لیتے ہو نا کہ یہ چاہیے، وہ جب دیکھیں گے نا کہ رب کی رحمت جوش میں ہے تو وہ بچے خدا کی بارگاہ میں، ضد کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، وہ خدا کی بارگاہ مگر عریضے پہ عریضہ کریں گے، عریضے پہ عریضہ کریں گے، کہیں گے مالک یا تو ہمیں بھی جنت مت دے یا پھر ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب رب کی رحمت رب کے غضب پر غالب ہے، تو اب رب کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے کہ باپ کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے بیٹوں کو جنت نہ دی جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوگا کہ اے بچوں، اگر تم بار بار یہی کہہ رہے ہو تو ایسا کرو،
اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. بولو زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. کتنا کریم ہے میرا پروردگار، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. تو یہ بچوں کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو. تو میں نے یہ بتا رہا تھا کہ روحیں جنت میں، اور یہ بھی حدیث شریف ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، اچھا دعا کرتے وقت یہ بات تو بھئی ذہن میں رکھا کریں، ہم تو اپنے لیے تو رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے پاس نامہ اعمال کے نام پر صرف نام ہی نام ہے. اس میں کیا ہے بتاؤ نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے؟ دعا مانگیں تو صرف اس طرح سے کہ مالک اپنے کرم سے جنت عطا فرما. جہاں تک بات ہماری ہے تو خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ابھی مولانا فیضان صاحب نے، میں نے آج پہلی دفعہ ان کی تقریر سنی ماشاءاللہ. ویسے ناٹھیر میں حضرت مفتی اکرام صاحب نے بھی بہت زمانے تک مولانا اکرام صاحب نے امامت کی. اب دیکھو امام اچھا آ جائے تو پھر اس میں چاہتا ہوں اس کی زندگی میں ہی گزرے بھائی بھائی جی. اب یہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، تو اب آپ حضرات جو ہے نا، امامت کرنا بڑا مشکل کام ہے. رات میں بیٹلا میں تقریر کرنے گیا تو وہاں مجھے پتا چلا تو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا. میں نے امامت تو نہیں کی ہے چونکہ بہرحال محروم ہوں، بہت بڑا ذمہ داری ہوتی ہے بھئی ایک نماز پڑھانا، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن 8 دن کا تجربہ ہوا مجھے، جب 1 سال قرآن شریف سنایا تو 8 دن پہلے میں چلا گیا، تو 8 دن میں مجھے اندازہ ہو گیا امامت کرنا پل سے رات پہ چلنے کی طرح ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو اپنے اماموں سے محبت کرو اور خوب خدمت کرو. حضرات تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ روحوں کو جگہ عطا فرماتا. کچھ روحیں زمزم پہ رہتی ہیں. کہاں رہتی ہیں؟ آواز آئے ذرا. اب بتاؤ ان کی روحیں جنہوں نے مکہ نہ دیکھا، مدینہ نہ دیکھا، ان کی روحوں کو جب اللہ زمزم پہ مقام عطا فرمائے گا تو کتنی مسرت ہوگی. موت تحفہ ہے ہمارے آپ کے لیے اگر گہرائی سے سوچو تو. چونکہ موت کا آنا ہوگا تبھی تو قبر میں جانا ہوگا نا، اور ادھر قبر میں جانا ہوگا، ادھر حضور کا آنا ہوگا، اور جب ان کا دیدار ہوگا تو اپنا بیڑا، زور سے بولو، اپنا بیڑا پار ہوگا. کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا؟ سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، مگر انہیں دکھانے کے قابل چہرہ تو رہے. میں نے یہ کہا کہ دعا اس طرح سے کہ یا اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں، اعمال ہمارے آپ کے اس قابل نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہ ہم حضور کو اپنا چہرہ بھی دکھا سکیں. سچی بات ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا سچی بات؟ نہیں دکھا سکتے. ایک جوان کی ماں کا نام آپ بھی ہوں سکتے ہیں. آپ کا نام اچھا مولانا جمشید صاحب، میری یادداشت کمزور ہو گئی، ذہن سے نکل جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مولانا جمشید صاحب جلال پور کے لوگ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ کافی محنت کر رہے ہیں، اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ادھر کی مسجد کے امام صاحب آپ ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ سرتاج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے. حضرات تو ایک جوان کی طبیعت خراب ہوئی، ایک بزرگ دیکھنے گئے. اور یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو دیکھنے جاؤ. یہ مت دیکھو کہ اس نے ہمیں ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا، یہ ہمارے گروپ میں ہے نہیں ہے. گروپ کیا ہے یار؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الیکشن کے ٹائم پہ رہنا چاہیے الیکشن بس. ابھی انہوں نے غیبت کا ذکر کیا نا، گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے مگر غیبت سب سے زیادہ گاؤں میں ہوتی ہے. بس یہی کمزوری ہے ہمارے گاؤں کی زندگی کو، اور پارٹی بندی کمزوری ہے. اس بات کو میں بہت دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات پہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں. اپنے بھائی کی برداشت کر لینا چاہیے، یہ اس سے اچھا ہے کہ بعد میں دیوان جی کا ڈنڈا کھاؤ. ہاں پھر بھی ناٹھیر اللہ کا شکر ہے ایک دور تھا اس گاؤں کا بھی، مگر اللہ کرے وہ دور پلٹ کے نہ آئے. اس طرح سے اس وقت جو محبت کا دور ہے یہی رہے. آپس میں تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا طبیعت خراب ہے ہمارا مومن بھائی، یہ دیکھنے جاؤ اسے. اس ٹائم پہ یہ نہ دیکھو کہ میرے والد کی طبیعت خراب تھی، میں بیمار تھا دیکھنے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ
سوچو وہ دیکھنے نہیں آیا تھا، یہ اس کا کردار تھا، میں دیکھنے جاؤں گا، یہ میرا کردار ہے۔ اب ثواب پتہ ہے تمہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، جو صبح کے وقت میں کسی مومن کی عیادت کو جاتا ہے، دیکھنے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے غفران بھائی بھی ماشاءاللہ، ارے تم نے پڑھ دی بھی ناز شریف، بھانجے پڑھ دی؟ یہ حافظ قرآن ہے، قرآن شریف پڑھ جائے بیٹا کے لیے، ہاں قرآن شریف پڑھو اور عالم بنو۔ تحریم دیکھو تم سے بھی، تم نے حافظہ چھوڑ دیا، بہت غلط کیا، حفظ کرو اور اپنی والدہ کی مغفرت کا سامان انشاءاللہ تمہارا قرآن پڑھنا ہوگا۔ میں یہ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ گھر میں ایک نہ ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ یہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا، میں مانتا ہوں، ہم یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، مگر اس بات کو کبھی سوچو کہ 80 سال کے لوگ ہو گئے، دعائے قنوت یاد نہ ہو پائی، آیت الکرسی یاد نہ ہو سکی زندگی بھر، نماز کا تلفظ صحیح نہیں ہو پاتا، مگر اس حافظ قرآن کو دیکھو۔ یہ ناٹھیر مولانا فیضان صاحب وہ بستی ہے، یہ جو آپ ادارہ دیکھتے ہیں رائستی خیلوم، اس بستی نے ہمیشہ اس ادارے کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ مطلب اور بستیاں بھی ہیں، مگر ان بستیوں میں یہ ناٹھیر تو یہ جانتے ہیں حفاظ کا مقام، کہ پوری زندگی دعائے قنوت یاد کرنا بھاری ہوتا ہے، مگر 12 سال کا بچہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے مقام اور رتبے کو پہچانو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو میرے ساتھیوں کہ کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے اچانک یاد آ گئی، انشاءاللہ وہ بات مکمل کروں گا جو میں سنا رہا تھا، مگر یہ بات میں بیچ میں آ گئی تو بتا دوں۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، جنازہ لے کے ساتھ چلتے ہیں لوگ، اور جیسے ہی نماز جنازہ کا وقت آیا تو ادھر ادھر لوگ منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، مسئلہ سن لو آپ، شرعی جو یہاں پہ رائے ہے، شرعی رائے نہیں بلکہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں دعائے جنازہ یاد نہیں بھی ہے تب بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا، یاد رکھو گے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی، میں بتا دوں کبھی پھر ذہن سے نکل جائے یہ بات، جب سلام ہوتا ہے دعائے یعنی نماز جنازہ کا، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے سلام پھرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، جبکہ پہلا سلام ہو تبھی دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح ہے بات؟ اگر نہیں بھی چھوڑے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ آداب نماز سے ہے۔ ان چپل پہننے کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں۔ ارے بھائی، عرف اور سماج میں جو چیزیں متعارف ہیں جس اعتبار سے، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں، تو اس زمانے میں وہ مسجدوں میں پہن کے جاتے تھے، وہاں کا کلچر تھا، یہ وہاں کا رول الگ تھا، آج کا رول الگ ہے، ہمارے بھارت کا الگ ہے۔ اگر تم وہاں پہن کے پڑھ رہے ہو تو پھر ہمت ہے تو آؤ مسجد میں پہن کے پڑھو بھائی۔ اور ایک لوجیکل بات سنو یہاں پر، جب ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں یا یہ کہہ لو جنازے کو کفن دیتے ہیں، تو کفن کپڑوں کو تو دیا جاتا ہے لیکن پیروں کو چپلیں نہیں پہنائی جاتی۔ جب یار وہاں ہمیں آخری دفعہ ننگے پاؤں ہی جانا ہے تو ابھی سے ننگے پاؤں جانا شروع کر دو۔ بعض مچھڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی مسلک لے کر کے آتے ہیں، بھئی یہاں مسلک کی کیا بات ہے، یہ ادب کی بات ہے۔ وہ جہاں تم پاؤں لے کر کے جا رہے ہو، ارے قبروں پہ تو ننگے پاؤں نہیں جانا چاہیے، لیکن دھوکے سے ہو سکتا پڑ جائے، تو اس لیے کم از کم چپلیں تو مت پہنو۔ بھئی اس بات کو میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ؟ میں نے دیکھا بعض لوگ جان بوجھ کے دکھانے کے لیے کریں گے، او یار وہاں کیا دکھاتا ہے، یہاں تو بہت دکھانے والے نمٹ گئے یہاں جا کر۔ تقریروں میں بیان کیا جاتا شکلیں نہیں پہچانی جاتی، میں ایک جملہ بڑھا کے کہتا ہوں ہڈیوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ کس کی ہڈی ہے یہ۔ ہاں وہاں جا رہے ہو، ہمارے حضور کہتے ہیں قبروں کی زیارت کرو، قبروں کو دیکھنے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ 1 سال پہلے جتنے لوگ مرے تھے، آپ قبروں سے اگر پہچانتے ہیں تو بات الگ ہے، ورنہ قبر کھل جائے تو آپ کو شناخت نہیں ہوگی یہ کس کی قبر
ہاں ایسی جگہ ہے. امام اہل سنت نے بہت درد کے ساتھ کہا تھا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھوٹتا دل اکتاتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھوٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاگ آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. بڑے بڑے راجے رجواڑے بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی دولت مند لوگ بھائیوں دنیا میں رکھے رہ جاتے ہیں, سارا سرمایہ دنیا میں رہ جاتا ہے, مگر جب موت کا وقت آتا ہے سب کو جانا پڑتا ہے. موت کا علاج آج تک کوئی تلاش نہ کر پایا. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پہ میٹنگیں کی, باضابطہ کوشش کی, ریسرچ کی, تحقیق کی, مگر آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو ریسرچ کر رہے تھے ایک دن ان کے بھی جنازے اٹھائے جا رہے تھے, ان کے بھی جنازے اٹھائے گئے. اسرائیل میں باضابطہ اس پہ ریسرچ ہوئی کہ 80 سال اور 70 سال کے لوگوں کی کمزوری ختم کر کے دوبارہ سے ان کو جوانی کے دور میں لایا جائے. اس پہ ریسرچ ہوئی اور انہوں نے باضابطہ آکسیجن والے بیڈ بنوائے اور بڑے بڑے کوشش کی ہر طریقے سے, کوئی کسر نہیں چھوڑی. کروڑوں روپیہ, کروڑوں کیا ہوتا, اربوں خربوں روپیہ بھائیوں اٹھایا, مگر جتنے ڈاکٹر تھے ان میں سے تقریباً سبھی نمٹ گئے. ہاں قرآن کو چیلنج دے رہے ہو نادانو, ابے ہمارا عمل دیکھ کے تم یہ سمجھتے ہو ہم برے ضرور ہیں مگر اللہ کی قسم سچا تو میرا قرآن ہی ہے. ہماری بدعمالی دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ اسلام یہ ہے. اسلام کو تو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے. پوری دنیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن میں ایک حرف تو ادھر سے ادھر کر دیں, مگر آج تک بتاؤ ہمارا مدرسہ اہل سنت خیلوم ہو, اجم علوم ہو, ضمیر علوم ہو, جتنے بھی ادارے ہیں شہر میں, مخدومیہ ہو, فیض العلوم ہو, یہاں پڑھنے والے طلبہ, آپ کی مساجد کے مکاتب میں پڑھنے والے طلبہ اپنے سینوں میں قرآن کی دولت سجائے ہوئے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں نادانو بہت کم عقل ہو تم جو قرآن کو مٹانے کی بدلنے کی باتیں کرتے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ قرآن کو مٹا دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی قریب سے پڑھ کے دیکھے اسلام کو, وہ اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے. ابھی پتہ نہیں میں کہاں کی, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں کی خبر تھی, وہ باضابطہ اس کو چھوڑا گیا تھا کہ قرآن میں تمہیں کمیاں نکالنا ہے, اس کی ڈیوٹی تھی یہ, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. گیا تھا تو ان کا تھا, واپس آیا ہے تو ہمارے نبی کا غلام ہو گیا. یار حضور کی تو بات ہی الگ ہے, ہمارے نبی کی شان, اور قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آواز آئے حضور کا سب سے بڑا. وہ آپ نے ہماری تقریروں میں ہو سکتا ہے سنا ہو, سیریا میں جب جنگ چل رہی تھی تو ایک بچہ جو ہے اس کی پوری فیملی مطلب اس جنگ میں مر گئی تھی, اکیلا بچا تھا وہ بچہ, اور اس کا جب آپریشن ہونے والا تھا تو وہ بھی بہت بری طرح سے زخمی تھا. آپریشن, اور پھر وہ اس وقت جنگی حالات میں تو ہاسپیٹل بھی تو سب ایسی ہو جاتے ہیں, جرجر ہو جاتے ہیں. بے ہوش کرنے کی دوا بھی نہیں تھی اس کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس. اب ڈاکٹر بھئی بہرحال انسان ہوتے ہیں, بچے کی تکلیف دیکھ رہے ہیں, ادھر پھر بے ہوش کرنے کی دوا بھی نہیں ہے, تو کیسے کیا کریں. اسے دیکھ کے رونے لگے تو بچے نے کہا کہ آپ روئیے مت, آپ آپریشن کیجئے. تو بچے کا حوصلہ دیکھ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی حیرت میں پڑ گئے کہ یار کتنا جذبہ ہے اس بچے میں. تو کہا بیٹا ہم تو آپریشن کر دیں مگر تکلیف بہت ہوگی, چیڑ پھاڑ ہوگی تو تکلیف تو ہوگی. اللہ اکبر. بچے نے کہا ڈاکٹر صاحب تم آپریشن کرو, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. اور یہ ذرا سا بچہ, اس کا حوصلہ دیکھو. ڈاکٹر لوگ انٹرویو دیتے ہوئے رونے لگے کہ ہم نے اتنا بہادر بچہ نہیں دیکھا, جو ذہنی طور پہ بھی کتنا ٹوٹ چکا تھا کہ فیملی کا غم بھی تھا, اسے تکلیف بھی تھی, مگر جس کے ساتھ قرآن کی محبت ہے نا
یار سب کچھ تو قرآن ہے میرے بھائیوں. جس کے ساتھ قرآن کی محبت ہے اسے نہ کسی غم کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی دکھ کی پرواہ ہوتی ہے. وہ ذرا سا بچہ اللہ اکبر گویا کہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا, نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا, حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا, دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا, وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا, فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا. تو بات یہاں سے نکلی کہ دیکھو کسی کی بھی طبیعت خراب ہے, پورے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں, اس ٹائم پہ کیا پتا یار اس کی زندگی کا آخری ایام چل رہے ہیں, ملاقات کر لو بھئی جا کر. اور حضرت علی نے فرمایا شام کو اگر دیکھنے جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے. کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000. اب تم یہاں ایک بات نوٹ کرو, اللہ کرے سمجھ آ جائے. جب مریض کو دیکھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے تو خود مریض کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے, بشرطے کہ وہ صبر کر رہا ہو. اچھا مرض کے بہانے سے آدمی کیا ہے بھئی اپنی توبہ اللہ کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو وہ ادا اس کی پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ طبیعت خراب میں گناہوں سے. اب میں یہ بات پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں, میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی کسی کی, تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے سامنے اس کے گناہ آ رہے ہیں, خبردار ایسا جملہ نہ کہو, تم نہیں جانتے اللہ کو کس کی کون سی نیکی پسند آ جائے. معاف کرنے والی ذات اس کی ذات ہے. ہمارے لیے آپ کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے مرض بھی باعث رحمت ہے. کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, صبر کا دامن تھامے تو مالک اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ایک کانٹا چبھنے کی میں بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے. مت کرو بدگمانی, اللہ نے حرام فرمایا ہے بدگمانی کرنا. اگر وہ نابینا ہو گئے تو بھی جملے غلط کہہ نہیں, مت کہو. حدیث سنو بخاری شریف کی, حضور فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جس کی آنکھیں لے لیں یعنی بینائی ختم ہو گئی, اور ثم صبر, اس بندے نے صبر کیا, اللہ کہتا اس کے صبر کے بدلے میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں. اس لیے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ, اور صرف 70,000 فرشتے دعا ہی تھوڑی کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں پلٹ کے آتا ہے تو رب اس کے لیے اپنے کرم سے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے. کتنا ثواب ہے مریض کو دیکھنے کا. تو سارے دلوں کی بات ایک طرف رکھو, کسی کی طبیعت خراب ہے دیکھنے جاؤ, محبت پیدا ہوگی, اس کے دل میں بھی پیار پیدا ہوگا, اسے دیکھنے جاؤ. اور تمہارا محرم ہے, اگر غیر محرم ہے تو نہیں, محرم ہے تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو, اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو تسلی دو. لیکن یہ نہیں کہ وہ سو رہا ہے تو ہاتھ رکھو, سو رہا ہے تو پھر سونے دو. ہاں یہ بھی سن لیجئے, ڈاکٹر حضرات جو اسپتال میں آئی سی یو میں یا دوسری جگہوں پہ جنرل وارڈ بھی ہوتے ہیں, اب مریضوں سے نہیں ملنے دیتے, تو وہ جو جس چیز پہ عمل کرتے ہیں نا, وہ حضور کا حکم ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو. مریض اگر سکون میں آرام کر رہا تو جگاؤ مت اسے, تم نیکیاں بڑھانے گئے ہو, دکھاوا کرنے نہیں گئے ہو. اس کو سونے دو آرام سے, اس کو تو پتہ چل ہی جائے گا کون آیا کون نہیں آیا ہے, اس کو سونے دو. اور ٹھیک ہے بات چیت کر رہا ہے تو اگر موقع ملے تو, ورنہ ایسے ہی اس سے کہو کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور بات سچی, اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائے گا. اور دل ہی دل میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس کی زندگی ہے تو اسے شفا دے دے, اور وقت آ گیا ہے تو ایمان پہ موت دے دے. اگر زندگی ہے تو شفا دے دے, وقت آ گیا ہے تو ساتھ ایمان کے اپنے کرم سے پروردگار عالم اس کو موت دے دے. لیکن کیسی؟ ایمان کی حالت میں.
میں اس جوان کی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ ایک جوان کو دیکھنے گئے. دیکھو علماء سے، اہل علم سے، نیک لوگوں سے، نمازی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے رابطہ کرنے کا یہ فائدہ نکلتا ہے. وہ بندہ نیک، عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار تھا. وہ دیکھنے گیا جوان کو. جوان نے دیکھا کہ مجھے دیکھنے آئے ہیں تو اٹھنے لگا، مگر وہ مرض وصال تھا، اٹھ نہیں پایا. انہوں نے تسلی دے کر کے بٹھایا، مطلب لٹا دیا کہ آپ لیٹو، طبیعت صحیح نہیں ہے تمہاری. اب ڈرتے ڈرتے کہتا حضرت مجھے نہیں لگتا کہ میں روبہ صحت ہو پاؤں گا، اب نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا. حضرت نے کہا بیٹا اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا. پھر ڈرتے ڈرتے کہتا حضرت اگر میں مر گیا تو مجھے تو بہت عذاب ہوگا، میں کوئی بہت اچھا نہیں، میرے نام اعمال میں گناہ بھی ہیں. تو حضرت نے کہا بیٹے اللہ کے کرم سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کے کرم سے امید رکھو، وہ تجھے معاف کر دے گا. حضرت نے کہا حضرت کوئی ایسا جملہ کہو جو میری امید کی ڈور مضبوط ہو جائے اور میرا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ اس رشتے میں تقویت پیدا ہو جائے. بزرگ نے فرمایا بیٹے ایک بات بتاؤ، تمہاری ماں تمہیں آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا حضرت کیسی بات کرتے ہو، ماں آگ میں کیسے ڈالے گی؟ تو کہا بیٹے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پبلک کے آدمی کے دماغ میں بیٹھنے کی بات ہوتی ہے، بس یہی بات دماغ میں بیٹھ گئی. کہا کیا مطلب؟ کہا بیٹے اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 مائیں بھی اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا. یہ دماغ میں بیٹھا تو روتے ہوئے کہتا حضرت تب تو مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ وہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے معاف کر دے. اب یہاں ایک حدیث قدسی اور سنو. اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں بندوں کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے. ذرا زور سے بولو. اس کے کرم سے کبھی نا امید بھی مت ہونا اور بالکل بے خوف بھی مت ہونا، ڈرتے بھی رہنا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے نا، پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے یار اب تو ہم برے ہیں ہی، نیکی بھی کریں تو کیا ہوگا، ہم تو برے نہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ سوچو کہ میرا خدا چاہے تو سمندروں کے جھاگ سے زیادہ گناہوں کو معاف کر سکتا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہوں کو معاف. یار وہ شرک معاف کر دیتا، بندہ توبہ کر لے تو گناہ تو پھر بھی شرک سے. بولو ذرا زور سے اللہ اللہ. وہ جوان روتا رہا اور یہ بات اپنے من میں بٹھا لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اپنے کرم سے. بہرحال وہ بزرگ تو وہاں سے چلے گئے اور میں نے تمہیں بتایا تھا مرض وصال تھا. ایک دن وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد، اب یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے دن لکھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ سمجھو کہ بعد وصال اس کو خواب میں دیکھا گیا اور بڑی اچھی حالت میں دیکھا. ارے وہ تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. جس نے دیکھا اس نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ جنت میں ہو، بڑے مزے میں ہو، یہ تو بتاؤ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، رب نے تم سے کیا فرمایا اور جنت اللہ نے کس عمل کے صدقے میں عطا فرمائی. روتے ہوئے کہتا ہے رب کی رحمتوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا. اور مجھ سے کہا گیا کہ جب تو بندہ ہو کے خدا کے بارے میں اتنا اچھا سوچتا ہے تو وہ تو مالک ہے، ارے وہ تو خالق ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے. اور رحم کرنے والا بھی ایسا ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ذرا اونچا بولو کس کی ذات ہے؟ ارے کبھی احسان تو یاد کرو یار. ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، بتاؤ تمہیں روزی کون دے رہا تھا؟ اونچا بولو کون دے رہا تھا؟ آواز آئے. آپ کیوں کھڑے اچھا طبیعت خراب ہو رہی، کوئی بات نہیں. ہاں تو جانے دو، طبیعت متاثر ہے شاید. کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ. ہاں طبیعت تھوڑی سی متاثر ہو رہی ہے شاید. چلیے کلمہ شریف پڑھیے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ رسولہ. بس تھوڑی دیر اور سن لیجیے، میں چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، پھر کوہرا بھی کافی ہے، سردی کافی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اور کلمہ شریف پڑھیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اسی کی ذات تھی جو ہماری امید تھی، جو ہمارا آسرا تھا. اور جب دنیا میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی
بولو وہ سب جب دفنا کر کے آ جائیں گے کفن میں وہاں قبر کے اندر اکیلا، تب کس کا سہارا ہوگا؟ اونچا بولو، کس کا سہارا ہوگا؟ مولانا فیضان صاحب نے ایک جملہ بڑا پیارا بولا کہ بھئی کسی اور سے دل کی لو تب لگاؤ جب کوئی اس سے زیادہ چاہنے والا ہو۔ تمہاری ضرورت اس سے زیادہ پوری کرنے والا کون ہے؟ جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی قبر میں کون ہوگا بتاؤ؟ اس لیے اس سے رابطہ رکھو، بھولو مت اسے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تب بھی سو رہے ہیں، اور اعلان لگ رہا ہے کہ سورج نکلنا شروع ہو گیا تب بھی سو رہا ہے اور اٹھ رہا ہے 8-9 بجے۔ خدا کے بندے سونا ہی ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جایا۔ یہ نہیں کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، ظہر بھی ختم، عصر بھی ختم، مغرب و عشاء بھی ختم۔ یہ جو سجدوں کی توفیق لی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا کی امان تمہارے اوپر سے اٹھا لی گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب چاہے اور تو نہ جائے؟ ہم سے سجدوں کی توفیق کیوں لی جا رہی ہے؟ ہمیں اپنے دامن میں اور گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ یہ تو وہ سجدہ ہوتا ہے بھائیو کہ کربلا کے حسین نے بتایا کہ زخموں سے چور ہیں، مگر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو آخری وقت میں بھی فاطمہ کے بیٹے نے سجدہ نہیں چھوڑا ہے۔ آخری وقت میں بھی آپ نے سجدہ کر کے اس نماز کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اس لیے آج کی تقریر میں ایک بات میں یہ بھی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ مارکیٹ میں رہو، گاؤں میں رہو، کھیتوں پہ رہو، کہیں پر بھی رہو، جب صدائے حی علی الصلاۃ تمہارے کانوں کے پردے سے ٹکرایا کرے، سارا کام بند کر دیا کرو، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا کرو۔ مسجد میں ہو، قریب میں ہے تو مسجد میں جا کر کے پڑھو، کھیت پہ ہو، اپنے دور ہو تو وہیں پر پڑھو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ زور سے بولیں، میں ختم کر رہا ہوں تقریر پہ، سارے لوگ بولیں۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، بولو حی علی الصلاۃ 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 حی علی الصلاۃ۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا، پڑھیں حی علی اللہ اللہ۔ 5 وقتہ نماز ادا کیا کرو، نماز میں لاپرواہی مت کیا کرو۔ عورتیں گھروں پہ نماز ادا کریں، مرد مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اے لوگو، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، قلب میں سرور آتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے، دل کا رشتہ خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی اسی کا سہارا رہے گا۔ تو جب اس کا سہارا ہے ہی تو اس سے رابطہ کیوں توڑ رہے ہو بھائی؟ اس سے رابطہ بنا کر کے رکھو۔ رابطہ توڑنے میں تمہارا نقصان ہے، میرے رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اس سے رابطہ رکھو گے تمہارا فائدہ ہے، رابطہ توڑو گے تمہارا نقصان ہے۔ بتاؤ، شیطان نے حکم نہیں مانا تو خدا کا کیا بگاڑ لیا؟ بھائی قارون نے نہیں مانا تو کیا بگاڑ لیا؟ بتاؤ، اونچا بولو، کچھ بگاڑ لیا؟ نمرود نے نہیں مانا تو کیا بگاڑ لیا؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ نمرود کو اللہ پاک نے وکلانگ مچھر سے مروایا۔
وکلانگ مچھر تھا وہ، خود کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اپنے، جبکہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، مگر نہیں مانی اس نے، اور پھر آخر میں جب نہیں مانا تو کیا ہوا آپ کو پتا ہے، اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا۔ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، گھمنڈ کرنے والوں کو، زمین پہ اترانے والوں کو، اہل حق کو ستانے والوں کو اس نے جب بھی فنا کروایا، ختم کروایا، وہی ابابیل کو بھیجا ابرہا کے خلاف۔ اونچا بولو، بھیجا؟ فوج نہیں بھیجی فرشتوں کی، دنیا کو اوقات دکھا دی کہ ابابیل کا لشکر اتنا بھاری ہے تو فرشتوں کا کتنا بھاری ہوگا، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ یقین رکھو۔ اور ایسی نمرود کے ساتھ ہوا، مچھروں کا، مگر یہ نمرود مکار بہت تھا، جانتا تھا یہ، مطلب اس بات کو سمجھتا تھا کہ ابراہیم کے ساتھ طاقت ہے۔ نارے نمرود آپ نے سنا ہے اور قرآن میں ہے، ان کو جب ڈالا تو اللہ کہتا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ذرا ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اور بالکل ٹھنڈی مت ہو جانا، سلامن سلامتی والی، ایسی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک نقصان پہنچائے ابراہیم کو۔ تو یہ نمرود دیکھ چکا تھا ساری باتیں، تو خود تو سیف زون میں رہا، فوج کو بھیج دیا۔ وہ جو مچھر اللہ کے عذاب کی شکل میں آئے، ان کے جسم کے ڈھانچے بچے، باقی سب کھا لیا انہوں نے۔ ایک لنگڑا مچھر گویا کہ وہ وہیں سے جو تھا نا، جس کو کہتے ہیں برین واش، وہیں سے بھیجا گیا تھا نمرود کے لیے، جہاں چھپا تھا وہیں پہنچ گیا، اور ناک کے راستے سے دماغ میں چڑھ گیا۔ بتاؤ کیا اوقات ہے انسان کی، مجھے بتاؤ، ہے کوئی اوقات؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا اس سے رابطہ بنا کے رکھو، دل کا رشتہ کمزور مت کرو، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ مائک تمہارا بھی فرد نام ہے، رفت تمہارا، یہ فرد اور رفت میں مجھے بہت دھوکہ ہوتا ہے، پہچان نہیں ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بھائیو کوہرا بھی کافی تیز ہو گیا، بس آخر میں یہ چند باتیں عرض کروں، پھر میں گفتگو ختم کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپا مرحومہ کو بڑا خوش اخلاق اور مہمان نواز، اور صحیح بات یہ ہے کہ پوری رشتہ داری میں پوچھ لو ان کے اخلاق کے بارے میں، سبھی تعریف کرتے ملیں گے، اور جس کی تعریف ساری زبانوں پہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے اللہ کے کرم سے میرے رب نے چاہا تو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب میں یہ بات جہاں بھی ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے کہتا ہی ہوں کہ بھئی دیکھو، اب ہم لوگوں کو بھی بہرحال اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہیے۔ جو غفلت میں وقت گزر گیا وہ تو پلٹ کے نہیں آئے گا، لیکن اب جو ہمارے حصے میں وقت بچا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین بولیں زور سے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ ماں باپ باقید حیات ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کی خوب خدمت کریں، چونکہ ماں باپ کا سایہ کب اڑ جائے کچھ نہیں پتا، اور جب ماں باپ نہیں رہیں گے تب احساس ہوگا کہ ماں باپ کتنا بڑا آسرا ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ درخت کی طرح ہوتا ہے باپ، درخت کی طرح، پھل دے نہ دے مگر سایہ تو ضرور دیتا ہے۔ اور ماں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اچھا جب اولاد کی باری آتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، تو 5 بیٹے 10 بیٹے، بعض جگہ 12 بیٹے، 2 بڑھیا بڈھے بھاری پڑتے ہیں ان پہ۔ مولانا سرتاج صاحب، جمشید صاحب، دو بوڑھے ماں باپ۔ میں نے ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ بیچارے ماں کسی اور کو، کسی دوسرے بھائی کے گھر کھانا کھا رہی ہے اور باپ دوسرے بھائی کے گھر کھانا کھا رہا، یعنی ماں باپ کا بڑھاپا کرا دیا اولاد نے۔ یار ایسی اولاد سے تو خدا بے اولادی رکھے پھر بھائی۔
الگ ہونا برا نہیں ہے، حالات کے اپنے اپنے اعتبار ہوتے ہیں، گھر کے تقاضے ہوتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دل سے بھی ماں باپ سے الگ ہو جاؤ۔ 10 کو پالا ماں باپ نے، وہ کما کے لایا، دن میں کمایا، رات میں کمایا، اما میاں اس نے تو اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں، کما کے لایا، رات میں جب دیکھا کہ بسترے میں بیٹا سو رہا ہے، اس کا چہرہ دیکھا، خدا کی قسم دن بھر کی تھکان اتر گئی اس کی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، گویا کہ ماں باپ کے دل کو قرار آ گیا۔ اور آج بیٹا 10 پیسے کیا کمانے لگا، بوڑھے ماں باپ سے کہتا ہے اما تم کیا جانتے ہو ہمارے سامنے؟ ابے جب تو کچھ نہیں جانتا تھا تب تجھے یہ جاننا بھی تیرے ماں باپ نے سکھایا تھا، قرضہ لیا مگر تجھے پڑھانے کی کوشش کی، یا پڑھایا، تجھے آگے بڑھایا۔ عید بقرہ عید کے تیوہار آئے، گھر پہ کوئی فنکشن آیا، اگر قرضہ تھا تو اپنے نئے کپڑے نہیں بنائے مگر اولاد کو نئے کپڑے بنوا کر کے دیے، یہ ماں باپ کا کلیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آخر میں کہا ہے اور کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو جتنا ہو اپنے ماں باپ کی سیوا کریں، خدمت کریں، دوسرے بھائیوں کو نہ دیکھیں بلکہ دماغ میں یہ بٹھائیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ منور رانا بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، مولانا فیضان میں آ رہا تھا باہر سے تو مجھے مل گئے سفر میں، ہاں وہ مجھے نہیں جانتے، خیر میں نے بتایا تو میں نے کہا بھئی ہم آپ کے اشعار تقریروں میں سناتے ہیں، آپ نے جو یہ اشعار کہے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ تو مسکرائے، بولے مولانا 4 مصرے ہم سے سنا۔ بھئی مجھے یہ دھیان نہیں رہا انہوں نے یہ سنائے تھے، یہ دوسرے والے سنائے تھے، ان دونوں میں سے ایک میں نے سنایا تھا، ایک انہوں نے سنایا تھا، ہیں دونوں انہی کے لکھے ہوئے۔ تو کہنے لگے مولانا سنو، بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اگر ہیں تو خدمت کرو۔ 2 بھائیوں کی حکایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ ایک بھائی جانتا تھا کہ میرا بھائی جو ہے یہ مال کو چنے گا، ماں کو نہیں چنے گا، اور یہ بات دوسرا بھی جانتا تھا۔ دوسرا بھی 2 بھائی تھے، ان کی حکایت لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ تو جب بٹوارا ہوا، گھر میں ہوتے ہی بھائی ایک دن بٹوارا تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتا ہی ہے۔ تو بٹوارا ہوا تو اس نے بہت چال چلی، جو مال سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا بھی دیکھو ایسا ہے، یا تو ماں ہمیں دے دو، مال تم لے لو، مال کا بٹوارا نہیں ہو رہا بھئی، ایسا کر لو یا تو بھیا ماں کو تم رکھ لو، مال ہمیں دے دو، اور ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ ماں کو ہمارے حوالے کر دو، مال تم لے لو۔ وہ جس سے کہہ رہا تھا نا وہ ماں سے محبت کرتا تھا، واقعتاً وہ جانتا تھا یہ مکاری کر رہا ہے، روتے ہوئے کہتا یار بھائی اتنا کھوٹا سودا کر رہا ہے تو، ماں کے مقابلے میں ذرا سا مال رکھ دیا، تو مجھ سے میری رگوں کا لہو بھی مانگ لیتا تو میں مسکراتے ہوئے دے دیتا، لیکن ماں کا آنچل کبھی اپنے سر سے جانے نہ دیتا۔ ارے تو یہ کرتا کہ یار ماں میرے پاس بھی رہے، تیرے پاس بھی رہے، مال تو لے لے سب۔ کتنی اچھی بات کہی اس نے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس ماں تھی، چونکہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، سارا مال لے لیا، وہ تو اپنی ماں کو لے کر دوسرے شہر بہت دور نکل گیا، وہاں جا کر کے کمانے لگا، کچھ نہیں تھا مگر ماں کی دعا تو تھی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے، اما میاں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اتنا اونچا سمان دیا گیا ہے شریعت میں ماں باپ کو۔ وہ تو ماں کو لے کے چلا گیا، کمانے لگا، جس کے پاس سرمایہ تھا اس کا کام ڈاؤن ہونے لگا، دولت سب کچھ اس نے اپنے پاس لے لی تھی، پراپرٹی، نقدی، سرمایہ، زیورات، سب کچھ اس نے اپنے پاس لے لیا، مگر پیارے
رب نہ چاہے وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے، قطع کر دے اگر وہ تارے نفس ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے۔ ہوتا تو وہی ہے نا بھئی جو اللہ چاہتا ہے، اور وہی ہوا۔ اس پہ سب کچھ تھا مگر یہ ہیرو سے زیرو ہو گیا، امیر سے غریب ہو گیا اور غریب سے غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ بھیک مانگنے لگا۔ اور وہ جو غریب بیٹا تھا نا، ماں کی آنچل کا سایہ دیکھو، ماں کی دعاؤں کی برکت دیکھو کہ وہ بیٹا دھیرے دھیرے امیر ہوتا گیا، اور اس شہر میں سب سے اچھا مکان اگر کسی کا تھا تو اسی کا اللہ نے بنوا دیا۔ اللہ ہی تو عطا کرنے والا ہے، دیکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جب ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھے تو تب بھی وہ روزی دے رہا تھا، اس پہ یقین رکھو، بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور یہ پہلا والا جو تھا یہ کہاں سے کہاں آ گیا، بھیک مانگنے لگا۔ اچھا خاصا زمانہ گزر گیا تھا، اس بیچ میں کوئی 1-2 دن میں تھوڑی ہوا تھا سب کچھ یہ تبدیلی، کافی کئی سال گزرے۔ اب وہ بھیک مانگتے مانگتے ایک دن اسی شہر میں پہنچ گیا جس شہر میں یہ ماں بیٹے رہتے تھے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ خوش رکھے، ماشاءاللہ، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں کیا ہوا؟ آنے دو، کوہرا آ رہا تو آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ وہ تو سب کے اوپر ہی آ رہا۔ بس ہاں نہیں، ماشاءاللہ میں بھی اصل میں علاقے میں بہت کم آ پاتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں جب جاؤں تو کم سے کم، ویسے تو خیر یہ علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ جلسوں میں 1-1.25 گھنٹے ہی بولتا ہوں، مگر اب چونکہ اپنے گھر کی بات بھی ہے، گاؤں کی بات بھی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے وقت بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ کہو تو یہیں پہ ختم کر دیں، بتاؤ پوری رات؟ ارے وہ پوری رات کہہ رہے ہیں، نہیں بھئی اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے، زیادہ نہیں، بس تھوڑی دیر اور کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دلشاد بھائی آگے کو بیٹھو، ادھر شاید اوپر سایہ نہیں ہے، چلو۔ حضرات بھیک مانگتے مانگتے اس دروازے پہ پہنچ گیا، چونکہ وہ بہت اچھا مکان تھا، بھائی گھر پہ نہیں تھا، ماں گھر پہ تھی۔ ماں جب اس نے دروازے سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا اور کچھ پہننے کو کپڑے ہوں، یار دیکھو کیسی قسمت بدلتی ہے، دیکھ رہے ہو آپ کس طرح سے ماں کو چھوڑا تو کیسا، پتہ ہے کیا ہوا؟ دروازے پہ ماں کھانے کا سامان لے کر کے آئی، اس کو کیا پتا کون ہے دروازے پہ، مگر یہ جملہ یاد رکھنا، چہرے کو بغیر دیکھے ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے کہ نہیں؟ بات بتاؤ، قدموں سے پہچان لیتی ہے ماں، قدموں سے۔ عورت کی جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا، اور ڈاکٹر وہاں پہ ایسی سچویشن آ جائے، ڈاکٹر کہیں کہ بھئی یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، جبکہ تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے ماں نے ابھی، بغیر دیکھے اتنی محبت ہے، یہ واحد ہستی ہے دنیا کی جو اس وقت یہ کہنے کا جذبہ اور جگر رکھتی ہے کہ ڈاکٹر مجھے نہیں میرے بچے کو بچاؤ۔ یار اس کو ذرا تصور کرو، سوچو آپ، کوئی تم سے بہت محبت ضرور کر سکتا ہے مگر اتنی محبت نہیں کر سکتا کہ اپنی جان ہنستے ہنستے تمہارے حوالے کر دے۔ یہ تو ماں کا جگر ہے یا پھر باپ کا جگر ہے، یہ دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں۔ ماں نے، اچھا وہ اس کا آدھا رخسار یعنی آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس نے ماں نے پہچان لیا کہ میرا بیٹا، کوئی اور ہوتا نا تو کہتا جیسا کرنا ویسا بھرنا، مگر یہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ تو پریشان ہوتا ہے نا پھر بھی تیرے سر پہ دست شفقت رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ماں باپ کا جگر ہوتا ہے جو کبھی بدلہ بھی نہیں لیتے، غصے میں کچھ کہہ ضرور دیتے ہیں مولانا جمشید صاحب مگر دل سے نہیں کہتے۔ ماں کتنے کچھ کہہ دے غصے میں، کتنے ہی کہہ دے مگر پریشان ہو سب سے زیادہ وہی ماں روتی ہے، بھئی اب کیوں رو رہی ہو بھئی تم؟ چونکہ اولاد ہے اس کی، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس لیے اسے درد ہوتا ہے۔ بھائیو پہچان لیا آواز سے، اچھا ماں نے جب آواز دی تو اس نے بھی یہ بڑا شرمندہ ہوا، اب اس کو بڑی شرم آ رہی ہے کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا اور آج میں کہاں سے کہاں آ گیا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا، اندر بلایا، کہا بیٹے تو بھیک مانگ رہا تھا، تو اندر آ، یہ میرا ہی مکان ہے، تیرے بھائی کا مکان ہے۔ تو شرمندہ ہو کے کہنے لگا ماں میں کس منہ سے تیرے گھر میں آؤں، اب میں وہ بدنصیب بیٹا ہوں جس نے مال کے لیے، دولت کے لیے اپنی ماں کی قربانی دے دی، میں ماں کی خدمت نہیں کی، ماں کو میں نے بوجھ سمجھا، اب میں کس گھر سے؟ کہا بیٹے کوئی بات نہیں ہے، تیری نادانی تھی۔ ماں نے ایک جملہ بھی انتقاماً نہیں کہا، کہا تو رک تو صحیح، تو کھانا کا کھانا کھلایا، اور اس کے بعد
ماں کہنے لگی بیٹا شام کو تیرا بھائی آئے گا، میں اس سے بات کر لوں گی۔ کہ نہیں ماں اس سے بات مت کر، میں اس قابل کہاں رہا ہوں کہ جو اس کا بھائی بن سکوں۔ اللہ نے اسے جو دیا صحیح دیا، اس کا فیصلہ ہے، اور میرے اوپر جو وبال آیا، میرے اوپر جو عذاب آیا، میں اسی کا مستحق تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہے نا؟ کہا ماں احساس تو اتنا ہے کہ دولت کے سرمایوں میں مجھے وہ سکون نہیں ملا آج جو تیرے آنچل میں سکون مل رہا ہے، تیرے قدموں میں سکون مل رہا ہے۔ میں نے بڑی بڑی اچھی غذائیں کھائیں مگر وہ سکون نہ ملا جو آج تیرے ہاتھ کے لقمے کھائے ہیں ان میں سکون ملا ہے۔ ماں مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ ماں سے بڑھ کے خونی رشتوں میں کوئی ہستی نہیں ہوتی، اور بھائی بھی بھائی ہوتا ہے۔ اچھا اس نے کیا کیا کہ ایک کمرے میں اس کو کہا بیٹے تو یہیں پہ رک، شام کو تو وہ تھکا ہوا تھا، سو گیا، اس کو آنکھ لگ گئی۔ اس کا بیٹا جب آیا تو ماں نے سوچا بھئی ماں ماں ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا، وہ شریکوں والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیٹے سے یہ بات بتائی اور کہا بیٹے اگر تیرا بھائی جس نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، مجھے اور تجھے بے گھر کر دیا، اگر وہ پریشانی میں ہو تو بیٹا ہمیں کیا کرنا